شیطان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میرا دل لگے یا نہ لگے میں کام کروں گا، میرا دل گھبرائے یا نہ گھبرائے میں کام کروں گا، مجھے کام کرنا ہے، تو اب شیطان کمزور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بہت کمزور ہے۔ شیطان اسی پر حاوی ہوتا ہے جو شیطان کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ شیطان کے سامنے جمے رہو، ڈٹے رہو، نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ کام نپٹا کر چاہے جیسے کروں میں اس کو کر لوں گا، تب میں کچھ کروں، چاہے مجھے نیند آئے، چاہے پتھر گرے آپ کے اوپر، چاہے کچھ ہو جائے، تو سمجھ لو کہ آپ نے شیطان کو پڑک دیا۔ مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے، دشمن بہت ہی کمزور ہے، دوسری طرف ایک فوج ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، لیکن وہی جو طاقتور فوج ہے وہ بھیگی بلی بن جائے اور دشمن بہت ہی کمزور تھا، پھر وہ شیر بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے سامنے بھیگی بلی بن گئے، آپ اس سے ڈر گئے، وہ دشمن تو وہ شیر آپ کو نگل جائے گا، آپ کو کھا جائے گا۔ اسی طرح سے شیطان ہے، شیطان کے سامنے آپ جب کمزور ہو جائیں گے تو شیطان بھی شیر ہو جائے گا اور آپ پر وہ حاوی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو دل کے کمزور ہوتے ہیں، جو ہر بات پر ڈرتے رہتے ہیں، انہی کو شیطان پکڑتا ہے، شیطان انہی کو دبوچتا ہے۔ تو شیطان کے سامنے کبھی کمزور نہیں ہونے کا۔ آپ کی 6 گھنٹے نیند پوری ہو گئی پھر بھی آپ کی سستی لگ رہی ہے تو سمجھ لو کہ شیطان آپ کو پکڑ رہا ہے، آپ کو پٹک رہا ہے۔ آپ کے چاہے سستی لگے، آپ کو چاہے کوئی کچھ کرے، گرمیاں چل رہی آپ کے سامنے کوئی کولر لگا دے، تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی چال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند لگ رہی ہے، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، نماز میں ابھی 10 منٹ ہے تو میں 5 منٹ سو لیتا ہوں، تو سمجھ لو جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی اور آپ بستر پر گئے تو سمجھ لو کہ شیطان نے آپ کو پٹک دیا۔ آپ کے 1 سے 2 گھنٹے چلے گئے، سمجھ لو آپ کی نماز بھی چلی گئی۔ خود کو کبھی کمزور نہ کرو، شیطان کو کمزور کرو، اپنے نفس کو کنٹرول میں لاؤ، اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس سے جنگ کرو۔ سب سے بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ تلواروں سے نہیں ہوتی ہے، کسی توپوں اور ٹینکوں سے نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی سب سے بڑی جنگ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو نفس سے جنگ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جنگ کون تھی پتہ ہے؟ کسی ہتھیار کی جنگ نہیں تھی، مار پیٹ کی جنگ نہیں تھی، توپوں اور ٹینکوں کی جنگ نہیں تھی، تعداد کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اگر کوئی جنگ تھی تو وہ نفس کی جنگ تھی۔ سب سے بڑی جنگ اپنے نفس کی جنگ۔ اگر تم اپنے نفس کی جنگ کو فتح کر لو گے، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا پر تم بادشاہت کرو گے، دنیا پر تم حکومت کرو گے۔